Now we will look into the post-trauma factors which actually are again exacerbating the situation اور جس کی وجہ سے PTSD, acute stress disorder اور adjustment disorder اور any other disorder جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس میں environmental factors میں جو mainly involved ہیں وہ ہیں subsequent exposure to trauma. کہ ایک دفعہ trauma ہو گیا, the person was okay, coped well and life goes on, but اس کے بعد subsequently پھر trauma آ گیا. تو جو آپ کی زندگی میں سبسیکوینٹ ایکسپوجر ٹو ٹراما ہے, سبسیکوینٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر ٹراما, اگر آپ کے سکسیسیولی آپ ٹراماز کی مینس کہ آپ کی زندگی میں آپ بہت سی ٹرامیٹک لائف ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے پوسٹ ٹرامیٹک یا اسٹریس ریلیٹڈ ڈس کی وجہ بن سکتے ہیں. Subsequent adversities in life, not only traumatic event but any adversities in life جو ایونٹ ہیں آپ کے ایڈورس لائف ایونٹس ہیں وہ بعد میں مطلب ٹراما کے بعد میں اگر ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اٹ کین بی فائنینشیل, اٹ کین بی ادر سوشل انٹرپرسنل اور ٹراما ریلیٹڈ لاسز, جو بھی آپ کے اس طرح کے ایکسپیرینسز آپ فیس کر رہے ہو. بعض دفعہ لیٹ سے ہمارے بہت سے جو ریجنز ہیں ان میں فلڈز بہت زیادہ آتے ہیں, اور اگر کسی کو سکسیسیولی ان فلڈز کا وہ فیس کر رہے ہیں اور ان فلڈز میں جانیں بھی جاتی ہیں, آپ کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے, غریب لوگوں کے جانور جو ہیں وہ بھی مطلب اس میں بہہ جاتے ہیں, فصلیں بھی بہہ جاتی ہیں, تو وہ ایک طرح کا اگر ایک دفعہ آیا اور اس کا نقصان ہوا تو اگر اس نے اسی جگہ پہ رہنا ہے تو سکسیسیو جو آپ کے ٹراماز ہیں یا آپ کے وہ فائنینشیل لاسز ہیں یا آپ کے سیٹ بیکس ہیں, آپ کے دوسرے جانی نقصان ہیں, وہ آپ کے اندر PTSD یا اسٹریس related disorder پیدا کرنے کا مطلب they may play a role. And then social support is very very important. So agar lack of social support hai, for example if you think that whenever I meet something which is adverse in my life, meri zindagi mein koi problem aati hai, I have somebody who is going to help me in form of emotions, in form of finances, in form of any kind of support. Even baaz dafa you have somebody to talk to, ناٹ نیسسریلی کہ وہ بندہ آپ کو قرضہ ہی دے گا یا آپ کو فائنینشیل ہیلپ کرے گا, بلکہ اف یو ہیو سم سوشل سپورٹ نیٹ ورک جو آپ کو اس طرح کی ایڈورسٹی کی سچویشن میں ہیلپ کرتا ہے, تو وہ آپ کو ٹراما وہ ایک طرح کا بفر, ایک طرح کا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. سو اگر وہ لوگ جن کے اندر سوشل سپورٹ کی کمی ہے وہ ایک ولنریبلٹی فیکٹر ہے ٹو ڈیولپ PTSD, اور وہ سوشل سپورٹ ہو سکتی ہے فیملی, سبلنگز, مطلب آپ کے لیے فیملی اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے ایک فرینڈس کا نیٹ ورک ہونا ضروری ہے, آپ کے لیے سگنیفیکنٹ ادرز ہیں. بعض دفعہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کی مشکل وقت میں آپ کے لیے ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں اور دے آر دیئر فار یو. سو از اے پروٹیکٹیو فیکٹر دیٹ ماڈریٹ آؤٹ کم after the trauma. So it is very very important that you have a social support network. وہ لوگ جن کا social support نہیں ہوتا وہ زیادہ vulnerable ہوتے ہیں to develop it. And then neurobiological factors after post trauma. It has been found that people who are exposed to traumatic event or traumatic situation, unka amygdala is overactive. That is area within brain which get activated after a trauma, aur uski wajah se people develop post traumatic or other stress related disorders. And then smaller hippocampal volume is also found to be linked with PTSD. So there are neurological changes within the brain or certain areas within the brain which have been found associated کہ ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے یا وہ دوسری طرح سے کسی طرح سے ان کی نیورو کیمسٹری ان کی چینج ہونے کی وجہ سے یا ان کی ساخت چینج ہونے کی وجہ سے PTSD ہو سکتی ہے. بٹ ریممبر کہ صرف ان کے ایسے ان میں چینجز ہونے سے صرف نہیں ہوگی بلکہ ایونٹ از امپورٹنٹ, ٹرامیٹک ایونٹ ہیز ٹو بی دیئر. دین پرسنل فیکٹرز ہیں جس میں سلیکٹیو اٹینشن ہے, نیوروٹیسزم اینڈ نیگیٹو افیکٹیوٹی ہے, مطلب آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. اف یو آر somebody who has neurotic anxiety ridden individual who is kind of a person who is always pessimistically negatively thinking ہے, آپ کی سوچ منفی ہے, آپ پازیٹیو چیزیں نہیں سوچ رہے ہو. ہوتا ہے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی مورننگ اینڈ کمپلیننگ موڈ میں ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ اوائڈنس کوپنگ یوز کرتے ہو. پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کوپنگ کو پرابلم فوکسڈ کوپنگ از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز تاکہ آپ سچویشن کو ریزالو کرو. اور پرابلم فوکسڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی میگا قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس میں ان سچویشن میں یو ٹاک ٹو پیپل, یو سیک سپورٹ, یو فائنڈ آؤٹ کہ ہو لیٹ سے کہ آپ فلڈ ریڈن ایریاز میں اور فلڈ بار بار آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو علم ہی نہ ہو کہ جی گورنمنٹ بھی کچھ ہیلپ کرتی ہے. سو فائنڈنگ ویز آف ہاؤ ٹو سیک ہیلپ از آلسو ون آف دا پرابلم فوکسڈ کوپنگ. تو آپ کی کوپنگ کیسی ہے, دیٹ از آلسو دا وے یو کوپ وڈ بی یور پرسنل. بہت سے لوگ ایموشن فوکسڈ کوپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ پرابلم فوکسڈ کوپر ہوتے ہیں, مطلب وہ فیس کرتے ہیں سچویشن کو. Then it has also been found کہ آپ کا انٹیلیجنس لیول از آلسو امپورٹنٹ. سو مور انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوں گے ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کی کوپنگ اسٹریٹجیز بھی لنک ہو جاتی ہیں کہ شاید وہ زیادہ پرابلم سیکر ہوں, پرابلم سالونگ سیکر ہوں, کہ وہ اسٹریٹجیز یا ادھر بھاگ دوڑ کے وہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیتے ہوں. There are people who are less intelligent who may not be able to come up with certain solutions or to resolve situation in that manner. So these are all the factors. These are not the all possible factors, but these are some of the major factors which have been identified, which do cause or which enhance the vulnerability of developing trauma and stress-related disorder subsequent to somebody has been exposed to a trauma. And that's it with trauma and stress-related disorders.